حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر گئے. مسلمانوں، سیرت صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہے، سیرت اپنانے کے لیے. حضور ان کے گھر گئے. ان کی گھر والی کا نام اسما بنت امیس تھا. اس کے ساتھ تعزیت کی. فرمایا جعفر کے بچے کہاں ہیں، لڑکے کہاں ہیں؟ بچے آ گئے، 2 لڑکے آ گئے. ایک کو دائیں قرآن پہ بٹھایا، دوسرے کو بائیں پہ بٹھایا، سینے سے لگایا، ان کو چوما، ان کو پیار دیا. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسما کہنے لگی، اللہ کے نبی، جعفر لوگوں کی کوئی خبر ہے؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں جنتوں میں ہے، وہ شہید ہو گئے. اسما بنت امیس نے یہ صدمے کی خبر سنی، ایک چیخ نکل گئی. رسول اللہ نے اسما سے ایک جملہ کہا. فرمایا اسما، یہ بیہودہ بات مت کر، غلط بات مت کر، غلط نعرہ مت لگا، اور اپنے رخساروں کو مت پیٹ، اپنے بالوں کو مت نوچ. یہ جملہ کہہ کر مجھے اور آپ کو بہت سارے اسباق دیے کہ اگر ہمارے ہاں، ہمارے مسلمانوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ کیا کرتی ہیں؟ شریعت کے حدود کو پامال کرتی ہیں. سر پہ ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا، بالوں کو نوچتی ہیں، چہرے کو پیٹتی ہیں، گریبان کو پھاڑتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں، چیختی ہیں. حضور نے منع کیا، یہ بیہودہ بات مت کر. اس سے سبق ملا، غم آ جائے تو آپ کے طبی طور پہ صدمے میں آپ کی آنسو نکلے، یہ منع نہیں ہے. لیکن واویلا کرنا، چیخنا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گستاخانہ جملے کہنا، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ زیب نہیں دیتا. حضور نے ان کو صبر کی تلقین کی. اس سے میرے اور آپ کے لیے تعزیت کا مسئلہ سامنے آ گیا کہ تعزیت ہم نے کیسے کرنی ہے. تعزیت کہتے ہیں کسی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس کو تسلی دینا. تعزیت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ میت والوں کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ جنہیں بین کریں، نوحہ کریں اور جو ہے نا آپ کی آواز بلند ہو جائے. نہیں، تعزیت کہتے ہیں کہ جس کی آنسو بہ رہے ہیں، جس کو غم لاحق ہے، اس کے غموں پہ مرہم رکھنے کا نام تعزیت ہے. اسی کو تعزیت کہتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں اگر فوتگی ہوتی ہے تو عورتیں اس گھر میں جا کر کسی کو اگر وہ صدمہ ہے، غم ہے، اس غم کو مزید آگ لگا دیتی ہے، غم کو بڑھاتے ہیں. ہم تعزیت کے لیے جا کے بھی غم کو بڑھاتے ہیں. مرد بھی یوں کر رہے ہیں، عورتیں بھی یوں کر رہی ہیں. ایک سبق تو یہ مل رہا ہے، تعزیت کے لیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جائیں اور وہاں جو پسماندگان ہیں ان کو تسلی دیں، مناسب الفاظ میں صبر کی تلقین کریں. دوسرا سبق اس سے یہ مل رہا ہے، حضرت جعفر کے صاحبزادے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے. فرمائے 3 دن تک رسول اللہ نے مجھے اپنے گھر میں کھانا کھلایا. اور حضور نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا، جعفر کے گھر والوں کو غم ہے، صدمہ پہنچ چکا ہے، ان کے گھر والوں کو 3 دن تک کھانا تیار کر کے بھیجو. حضور کی مختلف ازواج مطہرات اپنی اپنی باری میں کھانا تیار کر کے حضرت جعفر کے گھر والوں کو بھیجا کرتی تھی. جعفر کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے گھر میں رہا 3 دن تک. فرمایا پہلے دن یوں ہوا، حضور کی خادمہ ہے، نام سلمہ ہے، فرمایا نے اس نے جو کا آٹا گوندا اور اس سے روٹیاں پکائی، پھر زیتون کا سالن دے کر اس پہ کالی مرچ ڈال کر فرمایا مجھے حضور نبی کریم نے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا. آج مسلمانوں کے معاشرے سے یہ غمخواری اور ہمدردی والا یہ جذبہ نکل گیا ہے. پڑوس میں غم ہے تو ہمیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں غم تو اس کا ہے، ہم تو ڈرم بجائیں، ہماری شادی ہے، ہماری خوشی ہے، ہمیں کیا ہے، خوشی غم بہن بھائی ہم کہتے ہیں. نہیں نہیں، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں غم ہے، آپ کو چاہیے اس غم میں اس کو صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 دن تک جو کچھ آپ کو میسر ہو، آپ کی در غریبی کی روٹی وہ اس کو کھلاؤ، اس کے گھر میں بھیجو. ہمارا معاشرہ بڑا افراط تفریط کا شکار ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم 3 دن کھانا کیا بھیجیں گے.
اس کے لیے کمیٹی بنا دی جائے، پیسے جوڑ دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں پہ جا کر ان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اللہ کی قسم، وہ جو حضور کی سنت ہے اس میں کسی آدمی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ مروجہ کمیٹیوں میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ ایک غلطی تو یہ ہے، اگر محلے کے گاؤں کے چودھری کی فوتگی ہو گئی، اس میں تو بہترین کھانا پکے گا، غریب کی ہو گئی اس میں جیسے کیسے کسی نے کھلا دیا وہ ہو گیا۔ یہ بیلنس کون کرے گا؟ یہ عدل و انصاف کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے، ان کمیٹیوں سے ایک چیز اور پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے کیا مرد کیا عورتیں وقت جاتے نا، این کھانے کا وقت ہو، اذیت کے لیے نہیں جاتے، غم میں نہیں جاتے، اور ہم اسی وقت جاتے ہیں جب کھانے کا این وقت ہو۔ حالانکہ 3 دن تک اس میت کے گھر میں کھانا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کھانا حرام ہے۔ مسلمان کھا رہا ہے اور ہم نے خود ماحول کریٹ کیا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کبھی چائے، بسکٹ، کیک شیک، یہ سارا کچھ رکھ رہے ہیں۔ گرمی کے دن ہے، شربت۔ یہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس کے بیٹے کی شادی تھوڑی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے چوپڑی مار کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ پہلے شادیاں مشکل تھی، اب مرنا مشکل ہو گیا۔ بیچارہ ڈر رہے غریب، مروں گا، ان مہمانوں کو روٹی کیسے کھلاؤں گا۔ یہ تیسرے دن جو یہاں پہ ہزاروں افراد آئیں گے اور این اس وقت ہماری عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، ہمارے مرد بھی چلے جاتے ہیں تعزیت کے لیے۔ جی تعزیت کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرو، جاؤ مختصر وقت میں اور تعزیت کرو، نکلو، اور اس گھر والوں کو، آس پڑوس محلے والے مسلمان صرف اس گھر والے کو جس میں فوتگی ہوئی ہے اس کو کھانا دے، دال ساگ جو میسر ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری غمیاں آسان ہو جائیں گی۔ دین آسان ہے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اس گھر والوں کے لیے بھی ٹینشن ہے۔ اب تیسرے دن آ گئے تو بیچاروں نے کیا کرنے، غریب آدمی ہیں، وہ چاہے خوشی سے کرے نہ کرے، قرض لے کر بیچارہ ان کے لیے 2-3 دیگے قورمے شورمے تیار کرے گا، کیونکہ یہ اس کی شادی پہ آ رہے ہیں نا۔ اگر نہ کھلایا بیچارے نے تو پھر اس بیچارے کی بےزتی ہے۔ اسی لیے خود بھی سمجھیے اس مسئلے کو، گھروں میں ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھائیے، اگر آپ نے تعزیت کے لیے جانا ہے ایسے وقت میں جائے جو کھانے کا وقت نہ ہو، ایسے وقت میں جائیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور جو رشتہ دار ہیں نا ان کو بھی کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی یوں ہوتا ہے جس کی ماں فوت ہوئی ہے اس بیچارے کے لیے تو یہ پڑوس والوں کا حق ہے اس کو کھانا کھلائیں، ان کا خیال کریں، لیکن اس کے آئیں بائیں دائیں جتنے رشتے ہیں نا، وہ جو چین ہم ملاتے ہیں وہ بھی سب ڈیرا لگا کے وہاں پہ جم کے بیٹھے ہوتے ہیں 100 آدمی۔ اب ان بیچاروں کیسے پورا کیا جائے گا؟ اس کے لیے پھر مروجہ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم اس پرانی ترتیب پہ جائیں، صرف اس گھر والوں کو جو 5-6 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں جن پہ غم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کھلا سکتے ہیں۔ اور جنازوں پہ بھی اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو خدا را یہ گزارش میں کرتا ہوں، جب جائیں اپنا کھانا کھا کے جائیں۔ آپ شادی پہ نہیں گئے اور نہیں کھا کے گئے ہوٹلوں میں کھائیں، نہیں ہے تو ایک دن ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں، گھر میں واپس جا کے کھائیں۔ ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے، حضور نبی کریم کے زمانے میں جب یہ ہمدردی ہوا کرتی تھی تو کسی کے پاس کوئی رجسٹر نہیں تھا، کوئی امیر غریب کی تمیز نہیں تھی، کوئی چودھری اور فقیر کی تمیز نہیں تھی، کوئی جو ہے نا اجنبی اور مسافر کی تمیز نہیں تھی، سب کے ساتھ یہ جذبہ ہمدردی کا تھا۔ آج ہمارے پاس خاص رجسٹر ہوتے ہیں، رجسٹر یہ تو عورتوں کی کھوپڑی میں ہوتا ہے، اس نے کون کون سی ڈشیں بھیجی ہیں، پھر عدلے کا بدلہ اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ان رسوم کی اصلاح ضروری ہے اور سنت کی پیروی ضروری ہے۔